دیکھتا ہے کہ رمضان میں اہل ایمان کا عموماً رجحان اور میلان نیکیوں اور عبادات کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ممبر سے قریب ہو گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک انسان کوشش کرے تو ایک رمضان سارے گناہ بخشوانے کے لیے کافی ہے۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور یہ یقین کر کے رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے سچے ہیں اور وہ تمام اعمال حسنہ کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان میں قیام کرے گا، یعنی تراویح اور نوافل وغیرہ پڑھے گا، اس کے پچھلے اور اگلے سب صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایمان اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدوں پر یقین کامل ہو اور ہر عمل پر ثواب کی نیت اور اخلاص للہیت اور رضا الہی کا حصول پیش نظر ہو۔ دین کے جتنے ارکان ہیں وہ طاقت پیدا کرتے ہیں، یعنی ایک عبادت دوسری عبادت کے لیے معاون اور مددگار اور تقویت کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح سے رمضان کا روزہ سال کے پورے 11 مہینے کی عبادت کے لیے طاقت پیدا کرتا ہے۔ روزہ کی وجہ سے دوسری عبادت کی ادائیگی کا ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے اور توانائی ملتی ہے۔ اگر فرض روزہ کی تمام تقاضوں کا لحاظ رکھا گیا تو اس کا اثر پورے 11 مہینوں پر پڑے گا اور روزہ دار کی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی ہوگی۔ روزہ جن چیزوں سے معمور کیا گیا ہے اس کا لحاظ رکھا جائے۔ روزہ کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، یعنی روزہ کے ساتھ ساتھ تراویح، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ الحج، صلاۃ التسبیح، تلاوت قرآن، اللہ کا ذکر، صدقہ خیرات، عشر آخرہ کے اعتکاف کی کوشش، شب قدر کی تلاش اور دعاؤں کی کثرت کا معمول بنایا جائے اور جتنا ہو سکے ان پر عمل کیا جائے۔ اس مہینے میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ اثار اور ہمدردی کا معاملہ کیا جائے، ان پر سخاوت کی جائے۔ یہ اس لیے کہ یہ ایک تو ان کا حق ہے اور دوسرا اس لیے کہ یہ صدقہ اور خیرات کرنے سے ممکن ہے کہ اللہ کے کسی بندے کا دل خوش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ یا ہو سکتا ہے کہ ہماری عبادت، ہماری تلاوت، ہماری نمازوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو یا اس قابل نہ ہو کہ وہ قبولیت کا مقام حاصل کر سکے، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے ممکن ہے
کہ اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرما لے۔ اس لیے اس ماہ میں ہمیں پوری طرح خیرات و صدقات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اس کی عظمتوں اور برکتوں اور خصوصیتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی حرمت کا پورا لحاظ رکھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ کا شاہی مہمان ہے جو ہمارے پاس بوجھ بن کر نہیں رحمت کی موج بن کر آتا ہے، اس لیے اس کے منافی کوئی کام نہ کرے۔